حضرت امام علی مقام نواسائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بے مثال دین کی خاطر اپنی جان کی اور اہل و عیال کے مائے رفقا کی قربانی یعنی شہادت ہے، ایسی بے مثال ہیں کہ رہتی دنیا تک قیامت تک ان کی سرخی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ 1355 سال ہو گئے اس واقعے کو، واقعے کرب و بلا کو، تو وہ واقعہ ایسا ہے کہ جس واقعے نے دین کی بگڑتی ہوئی صورت کو اس واقعے نے ٹھیک کر دیا، یعنی گرد و غبار دین کے چہرے پہ سے وہ ختم کر دیا، اور قیامت تک کے لیے دین مومنوں کے دل میں صاف شفاف پانی کی طرح محو ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مرتبہ کہ وہ نواسہ رسول ہیں اور شہزادی کونین کے دل بند فرزند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آگوش مبارک میں دوش مبارک پر بٹھا کر کے پالے اور ان کو لعاب دہن چٹایا، ان کی پرورش کی، تو یہی ان کے لیے کافی ہے کہ وہ سرکار کے پروردہ ہیں، پالے ہوئے۔ مگر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پروردہ اس فرزند نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ حق و باطل کی مار کا آرائی ہوتی رہی ہے، پہلے سے ہی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ابو جہل اور عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے وہ باطل پرست تھے، آئے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بدر، احد اور خندق اور حنین میں نہ جانے کتنی جگہ آ کر کے حق سے ٹکرائے اور پاش پاش ہو گئے۔ پھر 60 سال کا یعنی 50 سال کا عرصہ گزرا سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، تو پھر سے یزید کی شکل میں برائی نے، باطل قوت نے سر ابھارا اور اسلام کی جو اصلیت ہے اسے مٹانا چاہا۔ اسلام کی اصلیت کیا ہے مسلمانوں؟ اصلیت یہ ہے کہ برائی برائی ہے اور اچھائی اچھائی ہے، وہ مل نہیں سکتی۔ کوئی یہ سوچے کہ صاحب میں جو ہے برا کا گناہ کے کام بھی کرتا رہوں اور پھر نماز بھی پڑھتا رہوں تو پھر نیک ہو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یزید نے یہ چاہا تھا کہ میں زنا بھی کرتا رہوں، شراب بھی پیتا رہوں، جوا بھی پیتا رہوں، ظلم بھی کرتا رہوں اور نماز بھی پڑھاتا رہوں جامع مسجد دمشق میں، تو میں پھر مسلمان کہلاؤں گا، مومن کہلاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے منع فرما دیا کہ بھئی ایسا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ برائی سے بالکل کنارہ کشی کی جائے اور حق کی خاطر ہر وقت تیار رہا جائے۔ سچ بولو، جب بولو تو سچ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کی عصمت دری نہ کرو، کسی کا مال نہ لوٹو، کسی پر ظلم و ستم نہ کرو۔ یہ حضرت امام حسین کی بات تھی کہ برائی برائی ہے اور اچھائی اچھائی ہے، اس کا میل نہیں ہے، حق و باطل کا کوئی میل نہیں ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے اس بات سے کہ بھئی مجھے مان لو، میری بات کو مان لو، آپ نے انکار فرما دیا کہ بھئی ہم نہیں مانتے، ہم تو وہ بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی۔ مدینہ چھوڑ کر کے جب ان پر حاکم مدینہ نے دباؤ ڈالا تو آپ رات کی تاریکی میں ہی مدینہ چھوڑ کر کے مکے کو چلے آئے۔ نہیں چاہتے تھے کہ نانا کا مدینہ کہ جو کہ محبتوں کا، نور کا، رحمتوں کا شہر ہے، اس کی گلیوں میں خوریزی ہو اور صحابہ کرام کا خون بہایا جائے، نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ مکے کو چلے آئے۔ مکے میں جب آئے تو کوفے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ امام علی مقام نواسہ رسول مکے چلے آئے ہیں، تو انہوں نے مکے میں خط بھیجنے شروع کر دیے کہ آپ بتائیے، آپ ہماری رہنمائی کرتے، رہبری کرتے ہو، یا پھر ہم مجبور ہو کر اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اسے اپنا امام مان لیں، پیشوا مان لیں، رہبر مان لیں۔ 150 خط آئے
تو آپ نے مشورہ کیا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر جو صحابہ اکرام تھے جلیل القدر، انہوں نے کہا حضور آپ یہیں رہیے، کوفے والے اپنے عہد و پیمان پہ قائم نہیں رہتی، وہ ذرا دیر میں بدل جاتی۔ تو جب لگاتار خطوط آئے، انہوں نے کہ بھئی اب میں انکار کیسے کروں؟ تو کہا کہ پہلے اپنے کسی مشیر کو، سفیر کو بھیجیے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی یعنی بھتیجے کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھو۔ جب وہ کوفے پہنچے تو اس وقت تک کوفی اپنے عہد و پیمان پہ قائم تھے، ایک ہی دن میں 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کر لی اور بیعت ہو گئے۔ حضرت امام حسین کی بیعت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے خط لکھ دیا، آج کا زمانہ تو تھا نہیں ڈیجیٹل کے، آج پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں، جس جگہ کی چاہو خبر لے لو اور خبر دے دو۔ تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ کوفی اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں اور یہ جو چاہتے ہیں آپ ان کے پاس چلے آئیے رہبری کے لیے اور ان کی جو ہے آپ تعلیم و تربیت کیجیے۔ تو آپ 4 ذی الحجہ کو مکے سے اور کوفے کو چلے۔ کتنا سفر تھا؟ 1345 کلومیٹر کا سفر تھا، 1345 کلومیٹر کا، اتنا لمبا سفر۔ اور وہ صحرا کے جس میں کہ ریت کے پہاڑ تھے، کہ ریت جب باد سموم گرم ہوا چلتی اڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے چٹا لگ جایا کرتا تھا، کہیں کسی جگہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، بڑی بڑی دور تک پانی نہیں ملتا تھا۔ تو 4 ذی الحجہ سے لے کر اور وادی کربلا جسے میدان نینوا، وادی نینوا کہتے تھے، تو اس جگہ 2 محرم کو آپ آئے۔ کتنے؟ 28 دن میں، 28 دن میں سفر، کتنا مشکل سفر تھا۔ آپ لگاتار چلتے رہے، جب عراق سے کچھ یعنی نجد کی سرحد میں پہنچے، صوبہ نجد تھا، تو اس نجد کی سرحد میں پہنچے، کوہ آجا کے دامن میں قبیلہ طے آباد تھا، اس کے جو سردار تھے وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہرگز بھی کوفے نہ جائیے، کیونکہ کوفی وہ وفادار نہیں ہے، لائق اعتبار نہیں ہے، آپ نہ جائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی میں جو ہے لڑائی کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ ان کی بلاوے پہ میں مہمان نوازی کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے جاتا ہوں۔ تو بھی انہوں نے کہا، قبیلہ طے کے جو سردار تھے عدی بن عدی یعنی حاتم طائی کے لڑکے عدی اور ان کے لڑکے عدی یعنی پوتے، تو انہوں نے کہا کہ 3 دن آپ یہاں ٹھہرو، 3 دن میں اپنے اطراف میں سے قبیلوں میں سے آپ کا ہمراہ 20,000 ایسے نوجوان کر دوں گا کہ اگر سارا کوفہ مل کر بھی آپ پر حملہ کرے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب لڑائی کے لیے تھوڑی جانا، جو لڑائی کے لیے فوج لے کر کے جاتا کہ وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے جائے گا، چیرخوار بچیوں کو لے کر کے جائے گا، اپنے اہل خیانہ کو لے کر کے جائے گا۔ آپ کتنی دنیا کی تاریخ میں دیکھ لو کہ جب کوئی جاتا ہے تو اپنے تیر تلوار تمام آلات سے اور ہتھیاروں سے آراستہ پیراستہ ہو کر کے جاتا، پورے ساز و سامان کے ساتھ جاتا، فوج و سپاہ کے ساتھ جاتا۔ آپ کا مطلب لڑنا نہیں تھا، بلکہ ایک رہنمائی، ان کے بلاوے پر مہمان نوازی کرنے کے لیے جانا تھا۔ چلے گئے آگے، جب ایک پہاڑ ذی حشم اس کے دامن میں پہنچے تو معلوم ہو چکا تھا، کوفے کی خبریں آئیں کہ مسلم بن عقیل کو کوفے والوں نے شہید کر دیا، اور کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد بہت ظالم اور سفاک آدمی ہے، اس نے حر بن یزید ریاحی کو 1,000 کا لشکر لے کر کے حضرت امام پاک کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو آپ کے ساتھ اس وقت تقریباً 250 آدمی تھے جو جا رہے تھے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا اور حر بن یزید ریاحی نے آپ کو گھیرا اور بات چیت کی کہ بھئی میں آگے کو نہیں جانے دوں گا، تو آپ نے ان لوگوں سے جو ساتھ والے تھے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو وہ معاملہ تو اب صاف ہو گیا،
وہ معاملہ جو مہمان نوازی کا تھا وہ صاف ہو گیا. اب وہ مہمان نوازی نہیں بلکہ جو کوئی بھی وہاں جائے گا تو وہ اس کا جو ہے تلواروں تیروں سے سواگت ہوگا, استقبال ہوگا. تو جو اب وہاں سے یہاں سے لوٹنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل میں راضی برضا ہو کر کے اجازت دیتا ہوں وہ چلے جائیں. تو بہت سے لوگ اسی جگہ سے واپس مکے کو لوٹ گئے اور آپ کے اہل خانہ اور 72 جانثار آپ کے ساتھ رہے. اور بن یزید ریاحی جس کا مطلب آپ سے دشمنی نہیں تھا, اس نے تو صرف یہ سمجھا تھا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا, کیونکہ حضرت امام پاک نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بھائی تم اگر مجھے کوفے کو نہیں جانے دیتے تو پھر میری 3 باتیں ہیں کہ یا تو یزید کے پاس مجھے جانے دو, میں اپنے آپ معاملہ حل کر لوں گا جیسے بھی ہوگا, اور دوسرا مجھے اسلامی سرحد پر, یعنی اسلامی سرحد ہندوستان تھا, ہندوستان میں آنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں جو ہے سرحد پر, جو ہندوستان ایران کی سرحد پر ہندوستان ہے, اس سرحد پر مجھے جانے دو, میں وہاں رہوں یا کسی دوسرے ملک میں جاؤں یہ میرا اپنا معاملہ ہے, یا مجھے واپس سے پھر مکے جانے دو. یہ 3 باتیں آپ نے کہی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ تو بات بڑھیا ہے. اب یہ لکھ کر کے انہوں نے ابن زیاد کو بھیجا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے. ابن زیاد نے کہا چلو ٹھیک ہے, عمر سعد نے بھی کہا ٹھیک ہے, مگر وہ شمر ذل جوزن جو ظالم تھا اس نے کہا یہی تو موقع ہے, اس موقع کو تم گوا رہے ہو, ابھی تو پھنسا ہے کبوتر جال میں, اگر آج تمہاری بیعت کر لی تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارے ہاتھ پہ پھر حسین نکل جائیں گے. پہلے اپنے ہی بیعت لو ان سے کہ پہلے میرے ہاتھ پر مجھے امام مانو, مجھے حاکم مانو, میری بیعت کرو. یہ شمر دل جوشن نے کہا اور معاملہ یہاں سے بڑھ گیا. جب اپنی بیعت چاہی تو حضرت امام پاک تو یزید کی بیعت سے بھی انکار کر چکے تھے, ابن زیاد کی بیعت سے کیا مطلب تھا. معاملہ بڑھ گیا, اور جب بڑھ گیا نہیں تو اس نے عمر بن سعد یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت زندگی میں ہی دے دی, عشرہ مبشرہ, کہ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ایسے صحابی کا بیٹا عمر بن سعد آ گئے رے کی حکومت, یعنی تہران جو اب ایران ہے, اسے رے کہتے تھے, ملک رے. تو ایران کی حکومت کے لالچ میں آ گئے اور کوفیوں کی فوج اکٹھا کر کے وہاں سے کربلا کے میدان میں 2 محرم کو سرکار امام حسین ٹھہر گئے تھے, وہاں آ کر کے وہ 22,000 کا لشکر لا کر کے انہوں نے ڈال دیا. 3 4 5 6 7 میں وہ لشکر آ گیا 7 تاریخ میں, اور آ کر کے فرات پر, نہر فرات جو تھا پانی لینے کا ایک وہی ذریعہ تھا, آج کی طرح ہینڈ پمپ تو تھے نہیں, نہ ٹنکیوں کا کوئی مسئلہ تھا, وہی ایک نہر فرات, اسی سے پانی لے. 7 تاریخ سے آ کر کے انہوں نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا اور پانی بند کر دیا. کہاں 22,000 کا لشکر, کہاں 72 نفوس قدسیہ, اور پھر مستورات, وہ حضرت سیدہ ظاہرہ کی شہزادیاں, ان پر پانی بند کر دیا. ایسا تاریخ میں, پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں کوئی واقعہ نہیں تھا کہ ایک مختصر سی جماعت پر کسی بڑی جماعت نے پانی بند کیا ہو. جب پانی بند ہو گیا تو پھر کھانا بھی بند ہو گیا. کھانا تو 4 دن بھی اگر نہ کھائے کچھ نہیں بگڑ سکتا, مگر پانی 4 دن اگر نہ پیے 4 گھنٹے میں ہی پیاس بے حال کر دیتی ہے. کتنا سخت موسم, گرمی کا شدت, اپریل کا مہینہ تھا, کتنی سخت گرمی ہوتی ہے. 7 تاریخ میں آپ نے کہ بھئی لڑنے کی کیا بات ہے, ہم تو تمہارے بلاوے پہ آئے ہیں. آپ نے ان کوفیوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تمام خطوط جو تھیلی میں بھرے ہوئے تھے لوٹ دیے کہ یہ دیکھو تمہارے خطوط ہیں. کہاں سلیمان بن سرد خزائی ہے, کہاں ہے, اس کا خط ہے. مختار بن عبید سقفی کا خط ہے, اور بھی تمام, دیکھیے رفاع کا خط, ابن رفاع کا خط ہے, سب کے نام لے لے کے آپ
کہ تم نے ہمیں بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم تمہیں دین کی حقانیت کو بتائیں۔ اے لوگوں، تم جو آج ہماری جان لینے کے لیے تیار ہو، یہ بتاؤ تم کہ میں نے کبھی کسی کا مال لوٹا ہے؟ اپنی جان پر، اپنی ذات پر گواہی دلوا رہے، جیسے کہ سرکار نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کفار مکہ سے، دشمنان اسلام سے اپنی ذات کو منوایا تھا، تو ایسے ہی نانا اس میدان میں اپنی ذات کو بتاؤ کسی کا مال لوٹا کہ نہیں، کسی کی جان لی ہے کہ نہیں، کسی کو ستایا کہ نہیں، کسی کا گھر لوٹا کہ نہیں، کسی کی حکومت چھینی ہے کہ نہیں، آپ نے اپنی ذات کو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا کچھ نہیں لیا، میں نے کسی کی جان کو نہیں لیا، تو پھر میری جان تم کیوں لینا چاہتے؟ کیا میں نے نمازوں کو ترک کیا ہے؟ کیا میں نے روزوں کو چھوڑا؟ کیا میں نے زکات کو چھوڑا؟ کیا میں نے حدود اسلامی کو توڑا ہے؟ تو آواز آئی نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں، اگر تمہیں لڑنا ہے تو اس سے لڑو جو زناکار ہے، جو اس سے لڑو جو شراب پیتا ہے، اگر لڑنا ہے تو اس سے لڑو جس نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، جس نے شریعت مصطفیٰ سے منہ موڑا ہے۔ اب وہ بالکل لاجواب ہو گئے، کیونکہ لاجواب ہونے کے انہوں نے کہا صرف ایک ہی بات ہے کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ یا تو یزید کی بیعت قبول کرو ورنہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، چند دن کی ہے، اللہ کے سامنے تمہیں بھی جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ اس دن تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دین کو صحابہ اکرام نے اپنی جان اور مال سے، اپنے خون سے سینچا، آج اس کی صورت کوئی بگاڑنا چاہے تو تم اس بگاڑنے والے کے ساتھ ہو رہے، حجت تمام کر دی، مگر وہ ظالم تھے کہ ان کے سروں پر ثقافت بدبختی سوار ہو چکی تھی۔ 9 تاریخ آئی، 9 تاریخ کو ہی انہوں نے جو ہے حملہ کرنا شروع کیا، تو آپ نے کہا کہ بھائی جو ہے آپ شام کا وقت ہو گیا، آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے ایک دن کی مہلت دے دو، کل کو جو ہے 10 تاریخ کو جو چاہو تمہارا جو مرضی کرے اسے کرنا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، عمر سعد بھی مان گیا، جوسن بھی مان گیا، چلو ایک رات کی کوئی بات نہیں ہے۔ رات کی تاریکی چھائی، آپ نے تمام رفقا کو اپنے خیمے میں بلایا اور چراغ بجھا دیا۔ چراغ بجھانے کے بعد میں جب اندھیرا ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ معاملہ مہمان نوازی کا نہیں ہے، اس رات کے ختم ہوتے ہی کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہاری جانوں کے نذرانے پیش کر دیے جائیں گے، یعنی کہ تمہیں شہادت عظمی حاصل ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری خاطر اپنی جان نہ گواؤ، چلے جاؤ۔ ان کا نشانہ صرف سینہ حسین ہے اور کسی سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ میں تم سے خوش ہوں اور قیامت کے دن وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے نانا کش کی شفاعت کراؤں گا، نانا کی شفاعت کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے تمہاری شفاعت کراؤں گا، نانا کے روبرو نانا کی کملی میں چھپنے کی جگہ دلواؤں گا، میں تم سے خوش ہوں، تو واپس چلے جاؤ۔ رات کی تاریخ، چراغ بجھا ہوا تھا، مگر وہ شاق ایسے شاق تھے کہ ایک بھی نہ اپنی جگہ سے ہل سکا، بلکہ اسی سناٹے کے عالم میں سسکیوں کی آوازیں آتی تھی، رونے کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت زہیر بن قین نے کہا سرکار اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے، یہ معلوم ہے کہ ایک ہی مرتبہ موت آئے گی، دوبارہ نہیں آئے گی، اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 1000 مرتبہ آپ کے نام پر قتل کیا جاؤں گا تب بھی میں تیار ہوں، قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، 1000 مرتبہ بھی، یہ تو ایک ہی ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اور بھی مسلم بن اوسجہ، اس طرح سے تمام عاشقان حسین نے اپنے اپنے جذبہ، اپنے اپنے محبت کا اظہار کیا، آپ نے سب کو دعا دی، رخصت کر دیا، اور وہ آخری رات کیسی رات تھی کہ جلووں کی برسات تھی۔ اس خیمہ حسین میں اللہ کی تجلی تھی اور ہر طرف نور بکھرا ہوا تھا۔ وہ رات یاد الہی میں کیسی کیفیت کی رات کی گزری، صبح کا سورج طلوع ہوا، مسلمانوں کیسا سورج تھا، یہ سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، اسی سورج نے وہ نظارہ دیکھا تھا کہ جب وہ
तो अप्रैल के महीने में वो यौम आशूरा का सूरज तुलू हुआ था, कि वो इस गर्मी के नहीं बल्कि जुल्म और सितम की गर्मी के से सूरज तुलू हुआ था। सुबह ही से तिबले जंग बज गया, कुछ खाने को पीने को था नहीं कि नाश्ता करके काम शुरू होता, तिबले जंग बज गया। और इधर 72 नफूस, उधर से 22,000 का लश्कर है, चारों तरफ से घेरे हुए, चारों तरफ से घेरे हुए। एक हमला ऐसा किया, उन जालिमों ने इकट्ठा हमला किया कि उस 72 नफूस से कुछ शिया ने उस जान पर खेलकर उस हमले को पसपा कर दिया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मगर चंद जानिसार उस हमले में शहीद शहादत की मंजिल पर फाइज हो चुके थे। जब उन्होंने देखा कि ये शीशा पिलाई हुई दीवार हुसैन के जानिसार है, फिर तो एक एक को बुला करके मुकाबला शुरू हुआ। एक जाता और चंद कूफियों को बासिले जहन्नम करके शहादत की मंजिल पर फाइज हो जाता। मुसलमानों, ये है वो अल्लाह का फरमान, आसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या तुम गुमान करते हो कि इतना कहने पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा कि सिर्फ हम ईमान वाले मुसलमान वाले हैं और युफ्तनून तुमसे इम्तिहान ना हो? इम्तिहान होना है। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तहक़ीक़ हमने तुमसे पहले को आज़माया। किस लिए? वलयअलमन्नल्लाहुल लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ये कौन सच्चाई पर कायम रहता है और कौन बहक जाता है। तो वो 22,000 बहक गए, 22,000 बहक गए। कितने ये सच्चाई पर बेहतर कायम रहे। मालूम हुआ कि सच्चाई पर कायम रहने वालों की तादाद कम होती है और बातिल परस्तों की तादाद सदा ज्यादा रही है। मगर आपको तारीख पढ़ो तो तारीख ये बताती है कि अगर चाहे एक हो या दो हो या 72 हो, मगर फतेह उन हक वालों को ही मिलती है, कामयाबी उन हक वालों को ही मिलती है। अगर भले ही चाहे उनकी जानों के नजराने पेश कर दी जाएं, यानी उनकी जानें चली जाएं, उनके सर कलम कर दिए जाएं, जैसे कि हजरत इमाम अली मकाम ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया अपने बेटे जवान 18 साल के खूबरू, जिनकी शक्ल सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, उन्हें भी दीन की खातिर पेश कर दिया। जवान बेटे का लाशा एक बाप अपने कांधे पर उठा करके लाए अपनी गोदी में, जिसका आखिरी सांस चलता हुआ, यानी कि आखिरी वक्त देखे सीने से खून का फुब्बारा देख लिया, वो हुसैन का ही जिगर था। और कासिम जो 19 साल की उम्र थी, आपका भतीजा खूबरू हजरत इमाम हसन की निशानी, उसे तड़पता हुआ देख लिया। और फिर छोटे से बच्चे शीरखार अली असगर को लेकर के गए। हजरत ज़ैनब ने कहा कि भाई इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तो जालिम कुछ नहीं कह सकते, ये 3 दिन से भूखा प्यासा है, अब तो इससे रोया भी नहीं जाता और जबान सूख कर कांटा हो चुकी है, इसे लेकर के जाइए। आप गए, उसे धूप से बचा करके कपड़ा उड़ाए हुए अपनी बाहों पर यूं उठाए हुए जाते। इस अंदाज से जब कूफियों ने देखा उस हजरत हुसैन को आते हुए, कहा भाई अजीब मामला है, बात क्या है? दूर से ही कहने लगे, ए हुसैन मामला क्या है? तो आपने कपड़ा चेहरे अनवर से हटा करके, भाई देखो ये छोटा सा बच्चा 6 महीने का, इसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अपनी हाथ से चंद कतरे इसके हलकूम में, इसके मुंह में डाल दो, तो फिर मैं वादा करता हूं कि रोजे कयामत कौसर का जाम तुम्हें पिलाऊंगा, इसके बदले में जो कोई प्यास में उस वक्त कोई पानी देने वाला नहीं होगा, उस वक्त में कौसर के जाम का वादा करता हूं। तो उन्होंने हंस करके हजरत इमाम पाक की उस मजबूरी को हंस करके मजाक बनाया। और हुरमला ने तिरकस में से तीन जो है वो होती है, उसमें फल होते हैं उसमें, तो 3 फलों का तीर निकाला और उसने हुल्कुम अली असगर को निशाना बनाया। जुल्म का तीर आता है और आकर के आपके यूं लेटे हुए हुल्कुम अली असगर में छिप करके आपकी बाहों में पेवस्त हो जाता है। और आपका वो छोटा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ आखिरी हिचकी अपने बाप की बाहों में लेता है। मुसलमानों, वो कैसा आलम होगा जबकि खून का फुब्बारा आपके चेहरे अनवर पर गिरा, आपने उस खून को अपने चेहरे से मल लिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, मौला हुसैन का ये शहजादा जो अपने पांव पर चल कर नहीं आ सकता था, तेरी बारगाह में पेश है और ये छोटी सी नजराना भी, छोटा नजराना भी हुसैन का कबूल फरमा। आप उसको तीर को निकाल करके उसे रिदा को उठा करके ले जाते हैं, तो ओट से, पर्दे की ओट से हजरत ज़ैनब आपकी बहन देख रही थी
کہ شاید بچے کو پانی پلا دیا, اس کا رونا موقوف ہو گیا, بند ہو گیا ہے, اور وہ جو ہے پانی مل گیا ہے, بڑی خوش ہو گئی, دل میں دور سے دیکھ رہی ہیں اور خوش ہو گئی کہ بچے کو پانی مل گیا, بڑا اچھا, جیسے پوری کائنات کی دولت مل گئی ہے. یوں کر کے نظر جھکائے ہوئے حضرت امام پاک آتے تو بہن نے کہا کہ جو زینب نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے, تو شبیر بولے ابھی سو گیا ہے, کہ اصغر کی اب تشنگی بجھ گئی ہے, یہ پی کر شہادت کا جام آ رہا ہے, کہ اصغر کی اب تشنگی بجھ گئی ہے, یہ پی کر شہادت کا جام آ رہا ہے. حسین یہ تیرا ہی کام تھا کہ سبھی لال اپنے فدا کیے, تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حسینی عزم عنایت فرمائے, حسینی دین عنایت فرمائے, ایمان عنایت فرمائے. مجھے مسلمانوں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پہلے محرم سے ہی مجلسیں ہوا کرتی تھی, قرآن خوانی ہوا کرتی تھی, یاد حسین بنائی جاتی تھی, مگر آج سے پہلی محرم سے 8 محرم آ گئی, پورے محلے میں بلکہ پورے گاؤں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے غم حسین کیسا ہوتا ہے, حسین کا ذکر کیسا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے دوری ہونا, حضرت امام پاک کے ذکر سے دوری ہونا, یہ دین سے دوری ہے. جب تک یہ غم حسین قوم میں زندہ رہے گا, یہ مان لو کہ دین زندہ رہے گا, ایمان زندہ رہے گا. قوم مذہب سے, یہ سمجھ لیو کہ جب تک قوم میں مذہب ہے تو وہ قوم زندہ. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں ہم بھی نہیں, کوئی زندہ نہیں بچے گا. اگر مذہب نہیں بچا تو کوئی زندہ نہیں بچے گا. اس لیے مذہب کو بچانا ہے تو غم حسین کو اپنے دلوں میں بٹھا لو, ذکر حسین کو اپنے سینوں میں بٹھا لو, اور اپنے گھروں میں مجلس کرائیے, ان نیاز و فاتحہ کرائیے. یہ اپنی بقا کے لیے, اپنے دین کی بقا کے لیے, اپنے ایمان کی بقا کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.